آپ نے تفسیر کی، بہت زبردست آپ نے باتیں کہی. بلکہ خاص جو آپ آخری بات کہی، اور اس پہ آپ نے زور بھی دیا کہ یہ انفاق اتنی بڑی چیز ہے، ڈونیشن اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر یہ قوموں میں سے نکل جائے تو اللہ اس قوم کو تبدیل کر دے گا. بالکل. بہت سارے ایسے اعمال قرآن کے اندر بھی گزرے ہیں کہ جن کے اوپر اس طرح کی وعید نہیں آئی کہ پوری قوم کو تبدیل کر دیا جائے گا، مگر انفاق کے اوپر اور ڈونیشن کے اوپر. تو زبردست یہ بہت. اور دوسرا جو آپ نے بھی یہ کہا کہ ہم کو بڑے بڑے کام تو نہیں کر سکتے، مگر ایک مسلمان رویہ، کو اکرام دے سکتے ایٹیٹیوڈ ہیں، تو بنا سکتے ہیں نا، آپ نے ایٹیٹیوڈ اس تو کو کر عزت سکتے دے ہیں. سکتے ہیں. اور بالکل دین، بالکل بالکل. اس کو میں کہیں اور بھی سن رہا تھا، پتہ نہیں لوگ کوشچنس ہوں گے، میں ان کے لیے ابھی ان کو اپرچونٹی دیتا ہوں. مگر وہ کسی نے کہا کہ جیسے ہم پولیس والے کو یا کسی بھی یونیفارم والے کو اس لیے رسپیکٹ دیتے ہیں کہ وہ کسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، بالکل. ورنہ تو کوئی وجہ نہیں، ورنہ وہ ہماری طرح کا، وہ بھی 5 فٹ 6 فٹ کا انسان ہے، ہماری طرح کا انسان بالکل. مگر اس کو رسپیکٹ اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کے پاس ایک آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس کے پاس یونیفارم ہوتا ہے. تو اگر کسی نے دین کا یونیفارم پہنا ہو تو وہ بیسیکلی اللہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اور اگر ہم اسے اتنی اہمیت نہ دیں جتنی کہ ایک دنیا دار حکمران کے نمائندے کو دیتے ہیں، تو اللہ کے نمائندے کو اتنی تو ہونی چاہیے اس کی رسپیکٹ جو ہے وہ، کیونکہ وہ کلمہ کے ساتھ آیا ہے، اسلام کے ساتھ آیا ہے. جی ٹھیک ہے، بالکل. تو کوئی کوشچن ہو تو آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں اور کوشچن کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. دیکھیے، وہ آپ نے تو اپنی دکان ذرا جلدی کھول لی تھی، تو آپ تو منتظر تھے ماشاءاللہ. اب تو اس وقت آپ کے کسٹمر آئے ہوئے ہیں. جی. مجھے اس بات پہ یاد آ رہا تھا، پاکستان میں یہ او لیولز اور اے لیولز کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے اتنی فیسیں، اور لوگ ان کے آگے ہاتھ باندھے کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کے بمقابل جب قرآن کا ٹیچر گھر آتا ہے تو اس کو باہر برآمدے میں بٹھا دیتے ہیں، جی چائے جی کو بھی بالکل. نہیں پوچھتے. تو اینی ویز، سوال میرا ذرا سا ڈفرینٹ تھا. یہ جو صلہ رحمی کی بات ہے کہ آپ نے تعلق نہیں توڑنا ہے اپنے رشتہ داروں سے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کا رویہ ماں باپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، بوڑھے ماں باپ کے ساتھ اسپیشلی، کہ وہ ماں باپ بے انتہا ڈس اپوائنٹ ہوئے ہوتے ہیں ان سے، کہ ان کا اکثر دل نہیں چاہ رہا ہوتا کہ وہ ان سے بات بھی کریں. تو ماں باپ کے لیے ایسے میں کیا حکم ہے کہ اچھا ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ بچے بھی مطلب وہ بیزار ہی ہیں ان سے، جیسے اگر ماں باپ فون بھی کرتے ہیں کبھی تو ان کو کوئی خاص اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، ان کے لیے ایک مصیبت ہی ہوتی ہے کہ اب یہ کچھ مانگ نہ لیں یا کچھ. تو ماں باپ کے لیے ایسے میں کیا حکم ہے کہ وہ یہ صلہ رحمی کس طرح کریں؟ وہ کریں، فون نہ کریں، کتنے دن کے بعد کریں یا چھوڑ دیں؟ نہیں، ان کو دو کام نہیں کرنے ہیں. ایک تو یہ کہ ان کے لیے بد دعا نہیں کرنی ہے، اس کی جگہ ان کے لیے ہدایت ہی کی دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. بد دعا کر دیں گے تو وہ قبول ہو جائے گی کبھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، بد دعا بھی لگ جائے گی. تو وہ نہیں کرنا چاہیے انہیں، یعنی وہ ان کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ ان کا احسان ہوگا، اس کے باوجود کہ ان کے ساتھ احسان کا جواب احسان سے نہیں دے رہے وہ. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ، یعنی صلہ رحمی کے دو درجے ہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ آپ کو ان سے ملنا پسند نہیں ہے، یا وہ آتے ہیں تو اور پریشان کرتے ہیں، نئے جھگڑے کر دیتے ہیں. تو فرض کیجئے آپ ان سے لا تعلق سے ہو جائیں مثلا. لیکن صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثلا ان کو، مجھے موقع مل رہا ہو تو میں ان کو کوئی نقصان کا کام کر دوں ان کے لیے. یہ مطلب یہ تو ہوتا ہے نا، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جب دشمنی میں آ گیا تو پھر مطلب کوئی اور چکر چلا کے ان کو پھنسوا دیا یا کچھ کر دیا. تو وہ چیز نہیں کرنی چاہیے. یہ دو چیزیں تو کم سے کم ہے جو مطلب یہ بھی صلہ رحمی کہلائے گی. اگر یہ دو کام نہیں کرتے ہیں تب بھی صلہ رحمی ہوگی. لیکن اگر ان کا دل نہیں چاہ رہا ان کو فون بھی کرنے کا بچوں کو، اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کا بھی دل نہیں چاہ رہا ماں باپ سے بات کرنے کا، تو ظاہر وہ ہے کہ ہم، نہ کریں. بات یہ ہے کہ وہ اگر وہ دل چاہ رہا ہے اور آپ کر رہے ہیں تو یہ تو برابر کی بات ہوئی. یہ تو جیسے کہتے ہیں نا، جتنا انہوں نے کیا ہم نے اپنا کر دیا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میں ان کے ساتھ وہ اچھا کرتا ہوں تو میں بھی ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں، وہ بھی اچھا. تو بدلہ ہوا، آپس میں تبادلہ ہوا ہے نا. لیکن وہ برا کر رہے ہیں، آپ نے اچھا کیا، تب صلہ رحمی ہوئی. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو یہ پتا ہے کہ بچوں پہ ایک مصیبت آ جاتی ہے جب ماں باپ فون کرتے ہیں، ان کو یہ خدشے ہو جاتے ہیں کہ کچھ مانگ ہی نہ لیں یا کچھ. اس کے باوجود جو اللہ نے رشتہ بنایا، تو رشتہ تو اللہ نے بنایا نا، تو وہ رشتہ تو باقی رہے گا. اور اس کے ختم ہونے کے اسباب دوسرے ہیں، مثلا کفر ہو جائے تو پھر رشتہ ٹوٹے گا مثلا، یا اور چیزیں ہیں. لیکن ان سے تو گناہ برپے کے بعد بھی رہے گا. اب وہ آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، کوئی ایک صحابی تھے،
اور ان کا واقعہ ہوا کہ ان کا کلمہ نہیں نکل رہا تھا ان سے انتقال کے وقت پہ. تو آپ نے کئی دفعہ لوگوں سے کہا, لوگوں نے کہا صاحب وہ نہیں ہو رہا, تو انہوں نے کہا ان کی ماں کو بلاؤ. تو والدہ ان کی آئیں, ان کا کیا بات ہے, کہا بہت اچھا آدمی, بڑا عبادت گزار بہت تھی وہ. اب انہوں نے کہا نہیں یہ بات نہیں, کچھ بتاؤ تو مجھے. تو اس نے کہا ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کی زیادہ سنتا تھا, اور مجھے اس نے مطلب یہ کہ بہت جیسے ہوتا ہے کہ چھوڑ رکھا تھا. تو سننا ایک الگ بات ہے بیوی کی, لیکن یہ کہ وہ گویا ماں کو چھوڑ کر اور بیوی کو ترجیح ان پہ دیتا تھا. تو انہوں نے کہا بھائی ایسا کرو, لکڑیاں لاؤ. لکڑیاں لاؤ گے, کیا کریں گے آپ؟ ان کا لکڑیاں جلاؤں گا. پھر کیا کریں گے؟ اس کو جلاؤں گا میں اس میں, اس آدمی کو. تو کیا مطلب وہ جلے گا؟ تو انہوں نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرے لیے, تو کہا تم اگر یہ اس وقت نہیں جلے گا تو آگ میں جا کے جلے گا آخرت میں, تو میں بھی جلا دیتا ہوں. تو اس نے کہا نہیں میں اس کو معاف کرتی ہوں. ٹھیک. اور اس کے بعد ان کی روح جو ہے آسانی سے نکل گئی. اوکے. تو کوئی اور کوشچن ہے کسی کا؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بیچ میں یہ کہا کہ جو گن کر دیتے ہیں, تو اگر یہ جیسے آج کل کا نظام ہے, ہم لوگوں نے کہیں نہ کہیں کنٹریبیوشن جو ہے لگائی ہوتی ہے, کو $10 $20, وہ گن کے دینے میں آتا ہے کہ نہیں مسجد کے اس ساتھ معنی میں ایڈجسٹمنٹ گن ہوئی کے دینے ہوتی کا ہے یا نہیں ہے. مثلا گن دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایسے حالات ہوتے ہیں بالکل کہ فرض کہ آپ 10 جگہ دے رہے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ نے کہا بھائی اتنا ان کو دیتے ہیں اتنا ان کو دیتے ہیں, تو آپ اس میں تو آپ کو وہ نہیں ہو رہا ہے. لیکن ایک چیز یہ ہو رہی ہے کہ بھائی ایک آدمی اگر جب میرے پاس 1,00,000 روپے آئیں گے تبھی دوں گا اللہ کی راہ میں مثلا, اور اس کے ابھی 10 روپے نہیں, ابھی تو میرے پاس اتنے دینے کے لیے نہیں, ابھی تو میری اپنی ضرورت کے لیے نہیں ہے. تو اس معنی میں گن کے کا لفظ جو ہوتا ہے اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی, جیسے فرض کیجئے کہ اگر آپ یعنی کوئی اور آپ کے لیے ضرورت ہو پورا کرنے والا کوئی دوسرا ہو, تو آپ خواہش کریں گے کہ بھائی اگر میں نے اس سے 5 روپے مانگے تو بھائی 6 دیتے تو اور اچھی بات ہے. مثلا میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ بھائی کسی نے 10 مانگے, تو آپ نے کہا نہیں بھائی ہو سکتا ہے تمہیں اور بھی ضرورت ہو, چلو 2 اور لے لو مثلا. اس معنی میں وہ ہے. یہ نہیں ہے کہ مطلب گن کے دینے میں کوئی بری بات ہے, لیکن وہ گن کے دینے کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی میں اللہ پہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں اب اس کے بعد آگے مجھے پاس رہیں گے کہ نہیں رہیں گے, یا ملیں گے کہ نہیں ملیں گے, یا کوئی چیز کے لیے روکا ہوا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بعض دفعہ یہ موقع ایسے آتے ہیں. اصل میں سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس فرض کیجیے آپ نے ایک کرائٹیریا بنایا ہوا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے یہ طے کیا ہے کہ بھائی میرے اتنے پیسے میرے رشتہ داروں کو جائیں گے, مثلا اتنا میں دینی کام کے لیے دوں گا, اتنے مطلب یہ کہ میں تھوڑا سا کوئی مطلب یہ کوئی اچھا پروجیکٹ جو لمبی دیر کے لیے ہو, وقف ہو, اس میں دوں گا. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی ترجیح کے حساب سے کوئی ایسی بات آ جاتی ہے جو آپ کے کرائٹیریا پوری نہیں اتر رہی, لیکن آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی اس وقت اس کو دے دیتے ہیں, تو ابھی ہم اس کو نکال کے دے دیتے ہیں. اب وہ جو جیسے عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ آتا ہے, وہ تو مشہور واقعہ ہے. وہ تو یعنی ایسا ہے کہ اس کو آدمی سنے بار بار تو اس میں مزہ آتا ہے. کہ وہ 1 سال حج کرتے تھے, 1 سال جہاد کرتے تھے جی. اب وہ جب اچھا کرتے کیا تھے کہ لوگوں سے اعلان کرتے تھے جس کو میرے ساتھ آنا حج کے لیے آ جاؤ. اب عبداللہ مبارک اتنے بڑے وہ محدث, تو لوگ خوش ہوتے تھے کہ ارے ہمیں ان کے ساتھ حج کا موقع ملے گا تو ان کی علم سے بھی فائدہ اٹھائیں گے. اور وہ کہتے کہ بھائی تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں, سب سے پیسے لے لیتے تھے جو بھی حج کا خرچ ہوتا تھا. اچھا پورا حج کراتے تھے, جب واپس آتے سب کو پیسے لوٹا دیتے تھے کہ نہیں بھائی وہ میں نے اللہ سے نیت کر لی تھی کہ میں اپنے سارے ذمے اپنے لوں گا, تو تمہیں لے جاؤ تم فائدہ اٹھانا. تو وہ انہیں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ راستے میں پڑاؤ کیا, تو پڑاؤ میں انہوں نے اتفاق سے رات کو اٹھے ہوں گے عبادت کے لیے, تو سایہ سا دکھا ان کو خیمے کے باہر. تو یہ اٹھے تو پیچھے پیچھے گئے, تو انہوں نے دیکھا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ جا رہی ہے چپکے سے, اور کچھ لوگوں نے جو کھانا کھایا تھا وہ اس میں سے جو کچرا پھینکا تھا اس میں کچھ کھانا بھی تھا, اس میں سے کچھ تلاش کر رہی ہے. تو انہوں نے یہ پوچھا اس سے ادھر آؤ کیا ہوا. اچھا وہ بیچاری ڈر گئی کہ بتائیں کیا کریں گے. تو اس نے بتایا ہمارے گھر میں قریب میں گھر ہے ہمارا, اور کئی دنوں سے ہم نے کھانا نہیں کھایا, تو ہم یہاں آئے تھے کہ جاتے ہمیں کوئی چیز مل جائے گی تو ہم اس کو لے جا کے کھا لیں گے. تو انہوں نے اپنے منشی کو بلایا, ان کے بعد جو پیسے کا حساب رکھتا تھا, اس نے کہا یہ بتاؤ اگر ہم یہیں سے اپنے گھر واپس جائیں تو کتنا خرچہ لگے گا ہمارا وہاں تک جانے کا. تو اس نے بتا دیا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جتنے پیسے میرے ہیں سب اس لڑکی کو دے دو, اور وہ وہیں سے واپس آ گئے. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک دم آپ کی اپنی پریارٹی میں کبھی کبھی آپ کو چینج کرنا پڑتا ہے, لیکن وہ بھی کسی خیر کے لیے آپ کرتے ہیں. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بھی خیر کے لیے ہوتا ہے. تو گننے کا مطلب یہ کسی ایک خیر کے کام کو آپ زیادہ اہمیت دیتے ہیں, کسی کو کم دیتے ہیں, تو اس میں گننا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی کوشچن ہے کسی کا؟ جی السلام علیکم. بس تھوڑا سا کامنٹ تھا اسی سے ریلیٹڈ, ایسی ذہن میں آیا فوراً. اصل میں آج کل لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ بنا لیا ہے کہ جی ہر سال جو ہے وہ عمرے پر جا رہے ہیں,
حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عزیز رشتہ دار اور ہمارے اپنے ہی پڑوس میں اتنے ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں، اور یقیناً یعنی یہ ہے کہ وہ ایک سنت ہے. فرض تو صرف ایک ہی دفعہ کا حج ہے، بعض لوگ حج بھی جو ہے وہ بار بار کرتے ہیں، اور اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ مطلب یہ چیز بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے، جیسا کہ آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ انسان کی ضرورت کی زیادہ اہمیت ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جا کے وہاں اپنے نفس کا تقوی کے لیے تقویت ملتی ہے، وہ یقیناً ایک اچھی بات ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو وہ آپ کو گھر بیٹھے بھی مل جائے گی اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. تو وہی والی بات ہے کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز صحیح رکھنی چاہیے، ایون دین کے کاموں میں بھی، کہ کون سا کام زیادہ افضل ہے. جزاک اللہ خیر. جنید بغدادی کا واقعہ ہے کہ ایک صاحب ان کے پاس آئے، اس نے کہا کہ میں حج کرنے جانا چاہتا ہوں، دعا کریں میرے لیے. تو انہوں نے کہا کہ تم حج کر چکے ہو؟ انہوں نے کہا میں حج تو کر چکا ہوں، لیکن پھر دل چاہ رہا ہے میرا جانے کو. تو انہوں نے کہا کیوں جانا چاہ رہے ہو؟ اللہ کے حج کے لیے، حج کرنے کے لیے. ان کا ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، مجھے اجر دے گا. تو انہوں نے کہا اگر ایسا کروں میں تمہیں کوئی ایسا کام بتا دوں جس سے اتنا ہی تمہیں اجر مل جائے جو حج میں جانے سے ہوگا، تو تم اسے کرو گے؟ تو کہا کیا؟ اس نے کہا تم فلاں بیوہ خاتون ہے ان کی شادی کرا دو، کوئی بیوہ یتیم لڑکا لڑکی ہے اس کو پال لو، کچھ کر دو. تو وہ تھوڑی دیر تک تو انہوں نے سنا ان کی بات. انہوں نے کہا نہیں حضور، ہمارے لوگ ہوتے ہیں نا، حضور جانے، دل تو چاہ رہا ہے کعبے جانے کو. تو انہوں نے کہا کہ جب مال میں حلال نہیں ہوتا ہے، حرام شامل ہو جاتا ہے، تو پھر یہی خواہشیں پیدا ہوتی ہیں. تو ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا کہ ایک مصری ڈاکٹر تھا، وہ اس کے ہاں ایک بچہ داخل تھا، اور وہ داخل ہے کہ اس کی بیماری بڑی وہ تھی، علاج بھی کرتا تھا وہ، لیکن وہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا. تو وہ ہوا یہ کہ وہ ایک دن اتفاق سے وہ گھر اپنے آفس سے نکلا. اس نے حج کے پیسے جمع کرنے جانا تھا، اس نے حج کا ارادہ کر لیا تھا. تو حج کا جیسے ہوتا نا کہ بکنگ کرانا ہے، تو اس کے لیے پیسے لے کے نکل رہا تھا. تو راستے میں وہ عورت مل گئی. اس نے اس سے کہا کہ آپ ہمارے بیٹے کا علاج کراتے تھے، بڑا اچھا علاج کیا، لیکن ہم اس بچے کو لے جا رہے ہیں. تو اس نے کہا ابھی تو اس کو علاج کی ضرورت ہے، کیوں لے جا رہی؟ تو اس نے کہا ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور ہاسپٹل نے کہہ دیا ہے کہ ہم مطلب یہ کہ فیس یہاں پہ ہم نے کوئی خیراتی ادارہ نہیں کھولا ہے، ہم تو فیس دو گے تو بچے کو رکھیں گے. تو کہنے لگے کہ ایک لمحے کے لیے ایک دم میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ جو میں حج کے پیسے رکھے ہوں کیا اس کو دے دوں اس عورت کو؟ تو آدمی سوچتا ہے نا، مطلب 10 دفعہ سوچتا ہے، لیکن کہنے لگے صاحب میں نے ہمت کر کے اس کو وہ پیسے دے دیے. اس نے کہا جاؤ تم فیس ادا کر دو اس کی، اور ٹھیک ہے میں مطلب یہ کہ حج کو نہیں جاؤں گا. اب وہ کہتے ہیں کہ اس کا چند 2-4 دن کے بعد اس کے چیف جو میڈیکل آفیسر اس کا ہوگا سب سے بڑا، اس کا فون آیا. اس نے کہا بھائی میری ایک مدد کر دو. وہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جو ہسپتال کا مالک ہے وہ حج پہ جا رہا ہے، حج پہ جا رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو میرے ساتھ چلنا پڑے گا، تم چلو میرے ساتھ. تو اس نے کہا کہ میری بہت مجبوری ہے اور میں نہیں جا سکتا، کیا تم چلے جاؤ گے میری جگہ پہ؟ وی آئی پی حج ہوگا اس کا وی آئی پی حج ہو گیا اسٹینڈرڈ کے بجائے. آپ سوچئے. اس کے بعد سنیے کیا ہوا. تو وہ جو آدمی تھا، اس ڈاکٹر کا جو مالک تھا، وہ اس کو لے کے گیا. تو ظاہر ہے اب جب تھوڑی بے تکلفی ہو جاتی ہے تو ایسی اس نے پوچھا بھی کہ بھائی کیا ہوا. تو اس نے بتایا ہوگا کہ میرا حج کا ارادہ تھا. انہوں نے کیوں نہیں گئے؟ تو اس نے بتایا کہ بھائی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، اور وہ میں نے جو فیس تھی، پیسے جو تھے میں فیس میں دے دیے تھے. اب وہ آدمی جب واپس آیا تو اس نے ہاسپٹل سے کہا کہ اس بچے کی ساری فیس میرے ذمہ، اور ان کے پیسے واپس کر دو. تو حج بھی ہو گیا، حج بھی ہو گیا، بچے کے بھی کام ہو گیا. تو وہ 2 لوگ، یہ قصہ ایسے ہوا کہ ایک آدمی ایئرپورٹ پہ بیٹھا ہوا تھا، انتظار کر رہا تھا. تو یہ صاحب ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا ذرا سا وقت ہے، دیر ہو گئی ہے فلائٹ میں، تم اپنا قصہ سناؤ. تو اس نے کہا میں تو بہت بڑا تاجر ہوں، ہر سال حج کرتا ہوں. تو ان سے کہا تم سناؤ. تو جب اس نے اپنا قصہ سنایا تو تاجر نے یہ کہا کہ بھائی اصل حج تو تمہارا ہوا، تم تو بلائے گئے، میں تو خود جاتا ہوں، تم کو تو بلایا گیا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا گیئر سوئچ کرتے ہیں. جیسے سورہ روم کے اندر 2 سپر پاورز کی جب جنگ ہو رہی تھی تو اس کے اوپر کامنٹ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. تو اب یہ جو یوکرین اور روس کا جو معاملہ چل رہا ہے، اس پہ ہماری کیا، ہم کس طریقے سے اس کو دیکھیں یا اس کے اوپر کامنٹ کریں یا کس طرح کی سوچ بنائیں؟ کسی کی سائڈ لیں، دونوں سائڈیں لیں، نہ لیں؟ یعنی میں آپ کو ایک آیت سنا دیتا ہوں. کل میں نے جو خطبہ دیا تھا
ایک آیت سناتا ہوں اس سے آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. سورہ انعام کی آیت ہے کہ وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں کہ جو کچھ وہ کمائے ہوئے ہیں، جو کچھ انہوں نے اعمال نامے ان کے خراب ہیں، اس کی وجہ سے ہم ایک کو دوسرے پہ مسلط کر دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں جو دو بڑے ظالم ہیں، بہت سے ہیں ظالم، لیکن دو سب سے بڑے ظالم ہیں امریکہ جی، اور ایک طرف روس نے آپ کو معلوم ہے سینٹرل ایشیا میں کتنے مسلمان ملکوں کو کھا لیا، پی لیا، ڈبو دیا، ابھی تک ان کو مطلب اپنے پنجے میں رکھے ہوئے جی. اور امریکہ نے جو کچھ کیا تھا. تو میں نے یہ کہا کہ 9/11 کے بعد سارا عالم جتنا دنیا تھی سب ہمارے خلاف تھی. یعنی مسلمانوں کو ٹیرس سے نیچے کوئی بات ہی نہیں ہوتی تھی ان کے، چاہے آپ نے کچھ کیا ہو نہ کیا ہو. تو 4 لوگوں نے کیا تھا، پوری امت اس کی وجہ سے تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک نیا کام یہ کیا کہ مسلمانوں سے موڑ کے ان کو آپس میں الجھا دیا. اب 9/11 ختم ہو گیا. اب 9/11 کا جو جرم تھا وہ ختم ہو گیا. وہ ساری گالیاں ایک دوسرے کو دے رہے جو وہ مسلمانوں کو دیتے تھے. تو یہ ظلم کا ایک وہ ہے جو اندازہ ہو رہا تھا. یہی روس جو ہے جس نے آپ سوچیے شام پہ کیا کیا ہے اس نے، یعنی ایران کے ساتھ مل کے اس نے وہاں پہ کیا، اور وہاں پہ بمباریاں کر کر کے کئی لاکھ مسلمان کے شامیوں کو ستیہ کر دیا تھا کہ جو جہاں پر انہوں نے پناہ لی تھی وہاں پہ بمباری کی اس نے، اور اب یہ مظلوم بن گیا. اچھا مزیدار بات یہ ہے کہ اس کے پاس بڑی دلچسپ بات کیا ہے کہ صاحب 1919 میں ہمارا تھا یہ ملک، تو بھائی 1947 میں فلسطینیوں کا تھا، اس کو بھی دے دو تم اسے. مطلب اگر فارمولہ ایک ہی ہے، جب سب جگہ لگنا چاہیے تو پھر فارمولے کو سب جگہ نافذ کرو. اور دوسری بات اسی کے ساتھ جو بڑی دلچسپ ہے، وہ میں نے اس کو ایک آدھ جگہ لکھا بھی ہے تھوڑا سا اس میں واٹس ایپ وغیرہ گروپ میں، کہ اس میں بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو طاقتیں اوپر آنا چاہ رہی ہیں، چائنا دیکھ لیجیے، چائنا اس کی اپنی ہے کہ ہماری تہذیب ایک زمانے بہت اونچی تھی تو وہ اوپر آنا چاہ رہا ہے. ہندوستان ہے کہ ہماری تہذیب 10,000 سال پرانی ہے، ہم اوپر آئیں گے جی. اس طریقے سے مطلب یہ کہ یہودی ہیں کہ ہم اتنے سال سے ہماری میراث ہے، ہم اس کو واپس لیں گے. سب یہ کر رہے ہیں نا. اور سارے لوگ جو ہیں وہ اس میراث کو پانا چاہ رہے ہیں جس کا ان کو خوابوں میں بس خالی تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس وقت روس کا جو پوٹن ہے اس کا خیال یہ ہے کہ ہمارا چرچ جو تھا تقسیم ہو گیا یوکرین میں، یعنی آرتھوڈکس چرچ ہے وہ تقسیم ہو چکا ہے. ایک آدھا حصہ پوپ جو ہے، آدھا پوپ وہاں رہتا ہے اور ایک دوسرا پوپ یہاں پر ہے. تو اس کے جنگ کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ اس پوپ کو اکٹھا کیا جائے اور آرتھوڈکس عیسائیت کو گویا دوسرے اس کا مرکز روس بنایا جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے کھیل جو ہو رہے ہیں یہ مطلب وہ والا حصہ نہیں ہے جو یعنی جو مسئلہ اس کا تھا رومیوں کا اور اس کا، بلکہ یہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا. دوسری آیت قرآن نے کہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ. اگر ہم ایک کو دوسرے سے مسلط نہ کرائیں تو یہ فساد ساری دنیا میں پھیلا دیں. تو اس وقت یہ اس فساد میں ہے. لیکن اصل میں بات جو بنیادی طور پر مسلمانوں کو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ہم روس کے حق میں دعا کریں یا ان کے حق میں لعنت بھیجیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے. یعنی دوسرے ہماری مدد کو آئیں گے، روس مدد کرے گا یا فلاں مدد کرے گا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں. جب تک ہم اپنی مدد خود نہیں کریں گے اور اپنی مدد اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ کے نہیں کریں گے، یہ سارے لوگ ہمارے کام نہیں آئیں گے. ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو اس وقت اللہ نے یہ موقع دیا تھوڑا سا، یہ 9/11 کے بعد جو ایک پریشر تھا مسلمان ملکوں پہ، کم سے کم اس پریشر کو ہم ریلیز کر سکتے ہیں. اور مسلمانوں میں اگر اچھی قیادت ہو مسلمانوں کی سیاسی، اور وہ اس موقع پر ڈیل کرے اور اس کے ذریعے سے اپنے مطالبات کو لے کر سامنے آئے کہ ہم ٹھیک ہے مطلب یہ کہ ہمارے تائید ہوگی لیکن فلاں اصول ہمیں اپنانا پڑیں گے، مسلمانوں کے ساتھ یہ ہوگا، اسلام کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، فلاں چیزیں بھی اس میں ہوں گی. صرف تجارت وغیرہ نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے لیکن یہ کام بھی ہوں گے. اگر ہم یہ کام کروا لیتے ہیں تو مسلمان اس وقت اتنی طاقت میں آ سکتے ہیں کہ اس وقت دونوں طاقتیں جو ہے یہ اپنے آپس میں لڑ کے ختم ہو جائیں گی. اور انہوں نے ایک اور سازش کی تھی، آپ اس پہ غور کیجیے گا. انہوں نے یہ طے کیا تھا جنگ عظیم کے بعد کہ آئندہ جنگ ہم یورپ میں نہیں ہونے دیں گے. ان کے مرضی کے خلاف پھر سے یورپ میں ہو رہی، ورنہ انہوں نے سارا یہ طے کیا تھا کہ اسلحہ ہمارا ہوگا، تجربے گاہ جو ہے وہ مشرق ہوگا، مغرب ہوگا، افریقہ ہوگا، فلاں ہوگا. تو یہ سارے اعمال نامے ہیں جو مطلب یہ ہے کہ جو ان کے اوپر مسلط کیے جا رہے ہیں. اور ابھی تو یہ اور آگے تک جائے گی بات. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم صرف نظارہ بین ہیں کہ تماشا دیکھ رہے ہیں، یا ہمیں بھی کوئی کیریکٹر ادا کرنا چاہیے مسلمان کے طور پر. یہ کمی ہے ہماری. دونوں سپر پاورز جو ہیں وہ ظالم ہیں، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک سے دوسرے کے ذریعے کرتا ہے، یہ بھی اللہ کی ایک حکمت ہے. جی بالکل.
ٹھیک ہے ڈاکٹر کائنات جو ہے صاحب. وہ اندھی بہری کائنات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مطلب جیسے ہمارے ذہن میں لوگوں کے بیٹھا ہوا ہے کہ بس چل رہی ہے، اندھا بہرا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا کوئی مطلب نام نہیں. اللہ تعالیٰ انتظام کو چلا رہا ہے اور اس کے اندر اس کی اپنی حکمتیں ہیں، حکمرانیاں ہیں اس کی. ایسے بات نہیں ہم مانے نہ مانے. بے شک، مگر مسئلہ یہی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ہم Where we تماش are, بین what وہ میں we کہنا do. کہ ہم تماش بین ہیں، ہم کبھی ادھر تالی بجاتے ہیں کبھی ادھر تالی بجاتے ہیں. Exactly. یعنی ہمارے پاس آپ نے دیکھا ہوگا نا یہ جو واٹس ایپ ہوتا ہے اس میں ایک وہ ہاتھ آتا ہے کہ بس ہم نے اس کو وہ کر دیا کہ ہاں بس بہت اچھا لائک اور ڈس لائک. بس. ڈاکٹر صاحب ویسے ٹائم ہو گیا، اگر کوئی بندہ ڈراپ کرنا چاہتا ہے تو ڈراپ کر لے. ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال کوشچن ہے کسی نے کیا. جی نہیں بھائی آپ کر لیں. کہ ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے، آپ ایک بہت اچھا اصول بتایا آپ نے کہ امن کے لیے آج سورۃ محمد میں آپ نے بتایا کہ اسلامی مملکت میں ایک عام آدمی بھی یہ کام کر سکتا ہے خود سے. تو اسی کے اوپر آج کل امان میں جی امان دینے میں جی امان دینے میں جی، تو اسی کے اوپر ایک پریکٹیکل آج کل پرابلم نکل آتی ہے، جیسے کہ گلف کنٹریز میں ہے یا یہاں پر بھی ہے کہ اگر کوئی 35-40 سال سے رہ رہے ہیں اور حکومت نے ایک دم بنایا کہ ہم آپ 10,000 20,000 ان کی رینیول فیس دیں تو تب آپ رہ سکتے ہیں، ادروائز آپ جائیں. اور آپ کی کسی کے ساتھ رشتہ داری ہے یا بہت پرانا تعلق ہے اور وہ آپ سے اب مدد چاہتے ہیں کہ جب تک یہ معاملہ صاف نہ ہو جائے آپ ان کے ساتھ ان کو پناہ دے دیں، تو حکومت اس کے اوپر کہتی ہے کہ نہیں آپ کو جیل میں جانا پڑے گا اور آپ کو بھی 10,000 فائن ہوگا. یا اسی طریقے سے یہاں پر کچھ وزٹر آتے ہیں اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو حکومت بتا دیتی ہے کہ نہیں اگر آپ نے اس کو جاب دی تو آپ کے اوپر فائن ہوگا، اپنے سٹیزن کے اوپر بھی فائن ہوگا. تو اس ایسے حالات میں پھر آپ اپنے رشتہ داروں دوست احباب کی پھر کیا مدد کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اب یہاں تو جو صورتحال ہے یہاں پر ہو یا کہیں بھی ہو، جو قانونی ذرائع ہے وہی کر سکتے ہیں کہ مثلا قانون کے ذریعے سے آپ ان کو اگر وزٹ پہ بلوا سکتے ہوں یا اسپانسر کر سکتے ہوں تو اس طرح سے کریں ان کو. مطلب یا کچھ ادارے ہوں جن کو یہاں پر جیسے بعض ادارے ہوتے ہیں جو اس طرح کام میں مدد کرتے ہیں ریفیوجیوں کو لانے میں یا امیگریشن کو لانے میں، ان کے ذریعے سے یہ کام کریں. کیونکہ اب اس وقت تو ظاہر ہے کہ ہمارے اپنے اسلامی اصول تو نہ مسلمان ملک مانتے ہیں نہ یہ مانیں گے، اپنے اپنے طریقے سے ہی کرتے ہیں. تو اس میں راستہ اگر نکالا جا سکتا ہو تو نکالنا ضرور چاہیے. بس یہ کہ اس کے اندر دو باتوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ غیر قانونی طور پر کام نہ کیا جائے اور جو واقعی مستحق ہوں انہی کو لایا جائے. مطلب یہ آج کل تو جھوٹے وعدے بھی ہو جاتے ہیں، جھوٹے وعدے مطلب یہ کہ پیسے لے کے ایجنٹ جو ہیں کسی کو مظلوم بنا کے پیش کر دیتے ہیں. جی پاکستان سے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ بھائی مظلوم ہے، انہوں نے کہا تم قادیانی بن جاؤ تو تمہیں ریفیوجی میں اسٹیٹس دلوا دیں گے تمہیں، اور دوسری جگہوں پر یہ کام کرتے ہیں. تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. جی تو بعض حالات میں یہ چیز اپنے ماں باپ کے اوپر بھی آ جاتی ہے یا بہن بھائی کے اوپر بھی آ جاتی ہے کہ بھائی ماں باپ اب بوڑھے ہو گئے اور اسٹیٹ کہہ رہی ہے کہ اب انہیں بھیج دو اور ان کے پاس کوئی ٹھکانا نہیں اور بچے وہاں پر جوان ہو گئے، وہ لوگ اقامہ پر رہ رہے ہیں، تو اب وہ ماں باپ کہاں جائیں؟ اس کے اوپر پرابلم آ جاتی ہے. اسٹیٹ ہاں نہیں، یہاں آپ پر انہیں بھیجیں. آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پر پہلے قوانین بڑے آسان تھے، لیکن جب سے یہ ہاتھ پر آئے تھے تو انہوں نے ایک سپر ویزا کا نام لے کے وہ سارے کام جو غائب کر دیے اور سپر ویزا ایک بزنس بنا دی. اگر لوگ خوش ہو گئے کہ صاحب بڑی آرام سے مل رہا ہے، لیکن وہ سپر ویزا بنیادی طور پر تو ایک مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو واقعی حقوق تھے والدین کے لانے کے وہ ختم کر دیے انہوں نے. جی تو وہی والی بات ہے کہ ہم مسلمان اپنی ان کی شکایت کریں کہ اپنے مسلمان ملکوں کی کریں. بھائی مجھے ایک بات بتائیے کہ یہ جو مسلمان ملک ہیں ان کا یہ حق نہیں تھا کہ اب مثلا سعودی عرب کی مثال دیتا ہوں اور کسی کی چھوڑ دیجئے. سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے کہ اگر وہ 10 کروڑ آدمی بھی بسا لے تو اس کی آبادی جو ہے وہ اس میں کوئی ریسورسز میں کمی نہیں پڑے گی. جی لیکن وہ تو اس حد تک رکھنے کو تیار تو ہیں کہ ایک بہترین ڈاکٹر ہمیں پلا پلایا مل گیا ہے، تھوڑی تنخواہ دے کے اس کا کام لے لیا اور چھٹی کر دی اس کو بھی وہاں رکھنے کو تیار نہیں. یہاں کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے شریعت دے دیتے ہیں، وہاں تو شریعت بھی اس کو نہیں مل سکتی. اور مسلمانوں میں بھی وہی ہوگا جو اگر شہزادے کے پاس پہنچ گیا کسی نے سفارش کر دی تو مل گیا، ورنہ حق کوئی نہیں ہے. جی تو ابھی تک جو ہے سعودی عرب پراپرٹی ہے حاکم کی، یعنی اسی لیے کہتے ہیں کنگڈم آف سعودی عربیہ، یعنی سعودی آل سعود جو ان کی حکمرانی، جبکہ وہ زمین اللہ کی ہے، دیا ہوا سارا تیل اللہ کا دیا ہوا ہے. مگر یہ کہ وہ جو سانپ بن کے سب لوگ بن گئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں. اسی لیے دیکھ لیجئے جتنی دولت ہے، میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ وہ ہمیں جو مسلمان ملکوں کی مدد کرتے ہیں وہ 2.5% کرتے ہیں زکوٰۃ سے. تو امریکہ نے ان کو بھی 2.5% پہ کر دیا گیا، 97.5 وہ لوٹ کے لے جاتا ہے، 2.5% دے دیتا ہے ان کے لیے. صحیح. اور اصل میں بہت مختصراً چونکہ بات لمبی ہو چکی ہے، اصل بات یہ ہے
آج ہمیں اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ جو خلافت ختم کی گئی تھی اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، اور کمال اتاترک جو تھا وہ ان کا ایک ایجنٹ تھا اور وہ ختم کی گئی، اور وہ بہرحال آپ لوگوں کی علم میں ہے جو تھے وہ جو تھے آپ ہمارے جو تھے کون تھے وہ وہاں پر وہ جو مالٹا میں جو اسیر تھے سلطان عبد الحمید جو تھے، سلطان مولانا عبد محمود الحمید، الحسن، جی 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 محمود الحسن صاحب، جی جب جی تو وہ واقعہ آپ سب کو پتہ ہے، وقت کم ہے اس لیے، تو بہرحال وہاں سے سمجھ لیں 100 years before یہ سازشیں کی گئی تھیں، اتنے چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹا گیا تھا مسلم امہ کو کہ کوئی اپنے پیروں پہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ سارے صرف ان کے محتاج ہیں، اور وہ ہم کھل کر دیکھ رہے ہیں۔ یہ باتیں آج تک اتنی واضح نہ ہوئی تھی، مگر میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ بہت واضح ہوتی چلی جا رہی۔ جی بالکل۔ چلیں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ٹائم ہو گیا ہمارا، بلکہ 6 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے سنڈے ملاقات ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ چلیے انشاءاللہ وعلیکم السلام۔ السلام ملاقاتوں کے لیے بہتر موسم بنتا جا رہا ہے، تو دیکھیے کب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ وہ میرے خیال ویسے میں ابھی شاید وہ ایک دعوت نامہ شاید آیا ہے میرا ابھی ترکی سے، تو میں ممکن ہے 15 مارچ سے 1 یا 2 ہفتے کے لیے جاؤں گا۔ پہلے 15 فیصلہ مارچ تو کر لینے تھے، انہیں ترکی یوکرین کا ساتھ دے رہے ہیں، فیصلہ کروانے جائیں گے انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب۔ ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ یہ ترکی کو انہوں نے گھیرا ہوا تھا نا، بالکل تباہ کرنے پہ اترے ہوئے تھے یہ، لیکن اس وقت یہ جو صورتحال بنی ہے اس میں انشاءاللہ اس میں ترکی اس کے کی لیے بہتر امپورٹنس ہوگی، اس کی امپورٹنس بڑھ بہتر گئی۔ ہوگا۔ جی یا وہ تو ہر ایک کی امپورٹنس ہو رہی ہے۔ وہ تو ہمارے ہاں وہ جو عربی کا محاورہ ہے نا کہ میں نے ایک بات چاہی، اللہ نے ایک بات چاہی، ہوئی بے وہی شک جو اللہ نے چاہی۔ بے شک بے شک، یہ یقین ہونا چاہیے، ہوگا وہ۔ ڈاکٹر صاحب ابھی تو ٹائم نہیں ہے، مگر تھوڑا سا نا کسی نشست میں ذرا اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ پچھلے کچھ دن پہلے ایک نشست ہو رہی تھی، اس میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ملاقات کی تھی، اللہ کو دیکھا تھا یا ان سے ہم کلام ہوئے تھے، تو اس کے اوپر ذرا بتائیں، کلیئر کیجیے اس گا، کے بہت بارے میں مکس سی عائشہ باتیں آتی کی ہیں۔ رائے تو یہ تھی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا تھا تو آپ نے کہا کہ میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو وہ تو اس کی قائل تھی کہ نہیں دیکھا ہے، لیکن بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو آپ نے دیکھا ہے، اور وہ عائشہ کہنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا وقت جو ہے وہ تو جنت میں ہوگا۔ انشاءاللہ۔ جی اور کلام کا جزاک اللہ۔ کلام تو ہے، کلام تو آپ سے کلام تو ہوا ہوا ہے، کلام تو ہوا ہے براہ راست، کلام میں کوئی وہ نہیں ہے، دو کلام رائے تو آپ نہیں سے ہوا ہے۔ ہاں۔ میں اصل میں اسی بات پہ غور کر رہا تھا کہ جیسے حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ نے کہا ہے، بے شک تو کلیم اللہ اصل میں حضرت موسیٰ کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ وہ موقع جب اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھی ان سے کہہ سکتا تھا، کہلوا سکتا تھا، اس موقع بھی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہہ دیا ہے، تو اس معنی وہ کلیم ہے، ورنہ ہر نبی کلیم ہے اللہ کا، یعنی ہر نبی سے اللہ نے کچھ نہ کچھ کلام کیا بے شک ہے نا۔ جیسے حضرت زکریا سے دیکھیے قرآن میں کہ اللہ نے کلام کیا ان سے، تو کلام تو ہر ایک سے ہوا ہے، لیکن کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام اس لیے بن گئے کہ وہ موقع بھی جہاں ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ مطلب آپ سے براہ راست نہ کہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے براہ راست آپ سے کہہ دیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چلیں پھر انشاءاللہ ہوتی ہے نیکسٹ سنڈے جی۔ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔